ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے دعوت نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں پر 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادت ہوئی، مگر اس فتنے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس وقت کے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ سے پہلے خطبہ دے رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے: لوگوں، مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا پھر اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل سے درندے آئیں اور ابوبکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ لیکن ہم آج کل کے مسلمان، جنہیں ابھی تک ختم نبوت کی اہمیت معلوم نہیں ہوئی، جنگ یمامہ میں تقریباً 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، باخدا ہم نے نہ کبھی ایسی جنگ پہلے لڑی ہے اور نہ ہی دیکھی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو یا پھر جنگ موتا، ان سب جنگوں میں تقریباً 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان کے جسم مبارک جنگ کے میدان میں زمین پر ایسے تھے جیسے سورج کی چمکتی شعاعیں ان کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ بنو حنفیہ کا وہ باغ جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا، اس باغ کی دیواریں مثل قلعہ تھیں۔ اس باغ کے اندر سب کافر جمع تھے اور اس کا دروازہ بند تھا، لیکن پھر ایک بہادر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو تاکہ میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں۔ جس کے بعد انہوں نے اس باغ نما قلعے میں چھلانگ لگا دی اور ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا اور لڑتے ہوئے اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں اتنا خون بہا کہ حدیقۃ الرحمن باغ کو حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ کاش کہ ہم سب جان لیتے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا، اور کاش ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے ان صحابہ کرام کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ بھی حد نگاہ تک پھیلے ہوئے لشکر سے ٹکرا گئے۔ کاش کہ ہم سب یہ جان لیتے۔ آئے روز کوئی ملعون نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے یا پھر ختم نبوت کا منکر بن جاتا ہے، لیکن ہماری حکومت ہے کہ خاموش تماشائی بنی ہے۔ آج کے دور میں جب کبھی بھی کوئی منکر ختم نبوت سامنے آئے اور عدالتیں خاموش ہوں، تو پھر کوئی نہ کوئی غازی آتا ہے جو ان منکروں کو واصل جہنم کرتا ہے، لیکن انہیں واصل جہنم کرنے والے کو ہم قاتل کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ اس وقت قادیانیت یعنی قادیانی ایک بہت ہی بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے۔
بس ہر ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں اپنا اپنا کردار ادا کرے تاکہ قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ قادیانی اور ان کا ساتھ دینے والا بھی کافر ہے۔ ہر کسی کو معافی مل سکتی ہے لیکن منکرین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معافی نہیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والوں کو قاتل کہتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ چلے کہ صرف ایک جنگ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں تقریباً 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی کے لیے تھینکس الاٹ اینڈ اللہ حافظ۔